عقد قران جو اس کی پہلی شرط ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام خون یا اس کی کچھ مقدار جو پہلی بار دیکھے گی، جو پہلی بار ہم نے بات کی نا 5 دن پہلا خون جو آتا ہے وہ جو پہلی بار دیکھے عادت کے دنوں میں ہو، اور دوسرا خون جو پاک ہونے کے بعد آیا ہے، بیچ میں 5 دن پاک رہی، 5 دن کے بعد جو خون آیا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، جو پاک ہونے کے بعد آیا ہے، عادت کے دنوں میں نہ ہو۔ اس صورت میں ضروری ہے کہ پہلے تمام خون کو حیض اور دوسرے جو 5 دن کے بعد آنے والا خون ہے اس کو استحاضہ قرار دے گی، سوائے اس کے کہ دوسرے خون میں حیض کی علامات موجود ہوں، کہ اس صورت میں دوسرے خون کی اتنی مقدار جو پہلے خون اور درمیان کی پاکی کے ایام سے مل کر 10 دن سے زیادہ نہ ہوتی ہو تو حیض، اور باقی سب استحاضہ۔ مثلاً اب اور واضح ہو جائے گا، اگر 3 دن خون دیکھے، پھر 3 دن پاک ہو جائے، اور پھر 5 دن خون دیکھے جس میں حیض کی علامات موجود ہوں، تو پہلے خون کے 3 دن اور دوسرے خون کے ابتدائی 4 دن حیض ہیں، اور درمیان کے طہارت کے ایام کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ حیض کے محرمات جو حرام ہوتے ہیں حیض میں چیزیں اس سے بچے، اور غیر حیض پر جو واجبات ہیں وہ عمل کرے، یعنی کہ غیر حیض جو حیض نہیں ہوتا جس کو وہ کیا کرتی ہے، نماز پڑھتی روزہ رکھتی ہے، وہ کرے گی۔ ٹھیک ہے، ایک صورت یہ ہو گئی۔ اب دوسری صورت